بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب عالی، اس وقت جو ہے پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بے حد خدشات بھی ہیں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ جی کوئی الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوں گے اور جو ہے وہ جو ہے لوگ حکومت میں آئیں گے جن کو وہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے مختلف قسم کے خدشات کا جو ہے جواب کیا ہے؟ مختلف جو تجزیہ کار ہیں وہ اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں۔ تو میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میرا تو کیا تجزیہ ہوگا، اور عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو انسان کو فیوچر کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے، اور جب آپ پاکستان کی تاریخ پر جو ہے نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے جو ہے نا واقعات جو ہے وہ ماضی میں رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر اس ماضی کے تجربے سے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ مستقبل کی پیشن گوئی کی جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو میرا ایک اپنا انالیسس ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 آپشنز ہیں، یعنی مستقبل میں یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا جناب، جو پہلا جو ہے پاسبلٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ پاسبلٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً جو ہے 2007 میں جب بے نظیر اور نواز شریف کو جو ہے وہ لایا گیا تھا کسی غیر ملکی طاقت کی جو ہے وہ پریشر میں آ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جو صورتحال تھی وہ لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گی۔ تو میرے خیال میں جو ہے اس تجربے کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے کوئی کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ نشانہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ملک کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے سال 6 مہینے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ امکانات میں سے ہے، اور اس آپ امکان کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اچھا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی حالات نہ کبھی پہلے اچھے تھے اور نہ کبھی ابھی اچھے ہیں، تو حالات بھی خراب ہیں، تو یہ جو ہے پاسبلٹی اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اچھا جناب، جو دوسری صورتحال ہے، وہ دوسری صورتحال تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جناب وہ لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن پیپر جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ جو لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے الیکشن پیپر کی تائید کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ریکمنڈ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا ہوا جب جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز پہ ریلیز ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے، اور دھاندلی ہوگی، بلکہ دھاندلا ہوگا، بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلا ہوگا، کیونکہ ایسے پہلے بھی الیکشن تو آپ کو پتہ ہے فیئر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ دھاندلی آپ کتنی کریں گے؟ مطلب ہے 80% عوام جو ہے وہ تو ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اب جو باقی 20 یا 25% لوگ ہیں وہ اس میں سے آپ کتنی دھاندلی کریں گے؟ تو مطلب دھاندلی بھی ایک سطح تک ہو سکتی ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ایسی کوئی سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کی جائے کہ بڑی تھن میجارٹی سے جو ہے مختلف پارٹیوں کو جتوایا جائے، اور وہ آ کر جو ہے مخلوط حکومت بنائیں، لیکن جو ہے جو پارٹی الیکشن جیتنے کے جو ہے وہ بہت جو ہے یعنی پاسبلٹی ہے 90% تک تو یا 100% تک، تو اس پارٹی کو جو ہے نا اقتدار نہ دیا جائے، اور وہ مطلب ہے 45 اور 55 کی ریشو سے جو ہے وہ الیکشن ہار جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے کے پی میں حکومت مل جائے، کیونکہ کے پی میں جو ہے وہ جو ہے یہ سب کچھ کرنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا۔ اچھا، تو یہ دوسری صورتحال ہوگی، اور ایسی صورتحال میں جو حکومت جو ہے وہ بنے گی وہ یقیناً وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی، اور وہ جو ابھی جو ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، یہ اس سے بھی اس کی بری کارکردگی ہوگی، اور جو ہے وہی حال ہوگا، ہم جو ہے مزید جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائیں گے۔ یہ ہو گئی جناب دوسری پاسبلٹی۔ اچھا، جو تیسری پاسبلٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ
ایک پلان جو ہے وہ انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ایک پلان تو جو ہماری دنیاوی طاقتیں ہیں یا جو دنیاوی طاقتور لوگ ہیں ان میں جو ہے مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ جناب اس پارٹی کو ہروانا ہے، اس کو جتوانا ہے، اس کو اقتدار میں لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ لندن پلان کا آپ نے بڑا چرچا سنا ہوگا کہ جناب لندن میں جو ہے وہ ایسا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جناب ایک پارٹی کے سربراہ کو وہاں سے لایا گیا، اس کو جو ہے وہ ہار پہنائے گئے، عدالتوں سے اس کو ریلیف دیا گیا، اس کی سزائیں ختم کروائی گئیں، اور اب جناب اس کو جو ہے اقتدار کے مسند پر بٹھانے کی تیاریاں ہیں۔ تو وہ تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ کا پلان جو ہے وہ کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ حق جو ہے وہ مسند اقتدار تک پہنچے گا، تو میرا خیال ہے پھر یہ زمینی جتنی بھی خدا ہیں ان کی تمام پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اگرچہ ٹائم بہت لگے گا، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ایک نجات کا راستہ ہے۔ ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آگے کی طرف نکل سکتے ہیں، اب غلامی کا جو توق ہے یہ گلے سے اتار کے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو میں جو ہے بس اس بات کو ایک نظم پہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ نظم کے چند اشعار ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انڈیا کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے منظر بھوپالی، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے جناب اس نے اپنی ایک نظم پڑھی ہے، تو وہ جو ہے اس کے کچھ اشعار ہیں وہ ذرا سن لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں وہ کہتے ہیں، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج تک کی جو ہے گفتگو، انشاءاللہ جو ہے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے پاکستان کے حق میں جو ہے ضرور دعائیں کیجیے گا، اور صحیح لوگوں کو جو ہے وہ آپ ووٹ دیجیے گا، تاکہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جانے کے بجائے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھے، اور ہم لوگ بھی جو ہے دنیا میں جو ہے وہ اپنا سر اٹھا کے چل سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔